السلام علیکم۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور جلدی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا۔ بس یقین رکھو۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی، پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا۔ اللہ وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا، ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے موت سے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ پیاس سے گزار کر ہی اللہ نے حضرت حاجرہ کو زمزم تک لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔